بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس یورپ کا سب سے بڑا تیل فراہم کرنے والا ملک ہے اور وہ اس وقت 26% اپنا آئل پورے یورپ کو سپلائی کرتا ہے، جو کہ یورپ کی معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ لیکن یوکرائن پر روسی حملے کے بعد بالآخر یورپین یونین نے رشین آئل پر سٹیپ وائز بین لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے یورپین کمیشن کے صدر ارسولا وان نے باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی ہے۔ جیسا کہ اس حوالے سے آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی دا واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے۔ یورپین یونین پرپوزز بین آن رشین آئل امپورٹس بائی اینڈ آف دا ایئر، مطلب پورے یورپین ممالک اس سال کے آخر تک رشین آئل کی امپورٹس پر بین عائد کر سکتے ہیں۔ تاہم ہنگری، سلوواکیہ، بلغاریہ وغیرہ نے یورپین یونین کے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، جو اس وقت بڑی مقدار میں روس سے اس کا آئل پرچیز کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یورپین ممالک روس سے آئل نہیں خریدیں گے تو پھر وہ اپنی اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کن ممالک کا رخ کر سکتے ہیں؟ اگر تو بات کر لیجئے سعودی عرب کی، جو اس وقت تیل کی پیداوار سے مالا مال ہے، تو کیا وہ یورپین ممالک کی اس حوالے سے کوئی مدد کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بظاہر نہ میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب سے امریکہ نے یمن وار سے خود کو علیحدہ کیا تھا تب سے سعودی عرب اس سے کچھ زیادہ خوش ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے پرزور اصرار کے باوجود امریکہ یمن کے حوثیوں کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے باعث سعودی عرب امریکہ کی بجائے چائنیز بلاک میں شمولیت اختیار کرنے پر زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ایران کی بات کر لی جائے، جو تیل کی پیداوار کے حوالے سے ایک اور بڑا ملک سمجھا جاتا ہے، وہ بھی بظاہر یورپ کی اس حوالے سے کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں لگ رہا۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیر ڈیل پروگرام 2015، جس کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے معطل کر دیا تھا، اس حوالے سے اب تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تاہم روس اور چین اس معاملے پر ڈٹ کر ایران کا ساتھ دے رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ایران کا 2015 کا جوہری پروگرام پھر سے بحال ہو سکے۔ لہٰذا کل کو اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو ایران کیسے ان ممالک یعنی روس اور چین کے خلاف جا کر یورپ کو تیل بیچ سکتا ہے جنہوں نے ایران کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہو؟ لہٰذا ایران سے بھی یورپ کو کچھ زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ یورپ کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ روس کے آلٹرنیٹیوز تلاش کیے بغیر ہی رشین آئل کی امپورٹ پر بین لگا دے۔ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے یورپین ممالک کی اپنی ہی تباہی ہوگی اور سالوں کی بجائے چند ماہ میں ان کی اکانومی کولیپس کر سکتی ہے، جس سے ڈیفینیٹلی فائدہ چائنا کو ہوگا، جو اس وقت امریکہ کی جگہ سپر پاور ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف یورپ کے پاس روس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں جس سے وہ اپنی آئل کی ریکوائرمنٹس پوری کرے، دوسری طرف چائنا وہی آئل روس سے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر خرید رہا ہے۔ لہٰذا فائدہ کس کا ہوا؟ یقیناً چائنا کا، جو اس پوری وار گیم میں فاتح بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔